الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ کتابیں پہلے بھی آئیں، تورات بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو صرف کتاب اللہ تھی، قرآن پاک کو یہ اعزاز حاصل ہے، قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اس کو مٹانے کے لیے بڑے فتنے اٹھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر بھی حضور کو باتیں کی جا رہی تھی کہ یہ کلام یہ کسی جن کسی انسان کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا، اگر تم سچے ہو تو ایک صورت بنا کے دکھا دو، ایک صورت۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم قرآن مجید بنائیں گے۔ ایک آدمی جو بڑا ذہین تھا، بڑا فطین تھا، اس کو 2 سال دیے۔ اس نے کہا میرے گھر کے اندر آپ نے خرچہ پانی دینا ہے، دانہ پانی دینا، سب کچھ دینا ہے، میں اس جیسی کلام اور اس جیسی کتاب بنا کے دکھاؤں گا۔ 2 سال ایک کمرے کے اندر بند رہا، سوائے کھانے کے اور کمرے سے باہر نہیں گیا۔ قرآن مجید جیسی کتاب لکھنا شروع کی، اور وہ 2 سال کے عرصے کے اندر اس نے ایک کتاب لکھی۔ وہ لے کے جا رہا تھا، ایک گھر کا کھڑکی جو تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا، وہاں سے ایک بچی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وقیل یا ارغب لعی ما اکی و یا سماء اقلعی، اس آیت کی تلاوت کر رہی تھی۔ جب اس کے کانوں کے اندر آواز پڑی، اس نے جو نسخہ 2 سال کے اندر اس نے کتابچہ تیار کیا تھا، اس نے وہیں پر اسے پھاڑ دیا اور کہنے لگا قرآن جیسی کتاب کوئی تیار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے، قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے۔ اگر تم سچے ہو، کافر لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، اگر تم سچے ہو تو اس جیسی کتاب بنا کے دکھاؤ۔ کتاب نہیں بنا سکتے، ایک سورت ہی بنا کے دکھا دو۔ ایک سورت نہیں بنا سکتے تو ایک آیت ہی بنا کے دکھا دو۔ مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد 232 سال کا زمانہ گزر جاتا ہے، ایک فتنہ اٹھتا ہے۔ مامون بادشاہ لوگوں سے کہلوا رہا ہے کہ تم کہو کہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، یہ مخلوق ہے۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے ہزاروں لوگوں نے اپنی جان کی نذرانے پیش کیے، ہزاروں لوگوں نے انہوں نے کلمہ کفر کہا اپنی جان بچانے کے لیے۔ انہوں نے وہ شہر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا اپنی جان بچانے کے لیے۔ ایک بابا میدان کے اندر ٹک گیا، ایک بندہ میدان کے اندر ٹک گیا۔ یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ کوئی وزیر نہیں ہے، مصلے پر بیٹھ کر اور پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھانے والا، جس کو آج بھی لوگ امام احمد بن حنبل کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ میدان کے اندر ٹک جاتا ہے۔ وہ کہتا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، اگر امت اس پہ آ جاتی، اس عقیدے پہ آ جاتی تو لوگ گمراہ ہو جاتے۔ امام احمد بن حنبل میدان کے اندر ٹک گئے، فرمانے لگے قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ ایسا کلام ہے جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی۔ سورہ یاسین کی اللہ تعالیٰ نے تلاوت فرمائی، فرشتے کہہ رہے تھے کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ دل جو اس قرآن مجید کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کریں گے، کتنی خوش نصیب ہوگی وہ زبانیں جو اس قرآن کی تلاوت کریں گی، اس قرآن کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت خود فرمائی۔ امام احمد بن حنبل میدان کے اندر ٹک گئے۔ اچھا، میمون کسی وجہ سے مر گیا، بیمار ہوا اور مر گیا۔ جاتے جاتے اپنے بھائی معتصم کو وصیت کر گیا کہ میرے عقیدے پر پکا رہنا ہے، لوگوں سے کہلوانا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ یہ مخلوق ہے۔ اور معتصم تو عالم بھی تھا، میمون عالم نہیں تھا، معتصم عالم تھا۔ اس لیے حضور نے فرمایا سب سے پہلے ایسے عالم کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا جو اپنی واہ کی طلب کے اندر پھرتا رہا، جو کہتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں، لوگ مجھے سلوٹ ماریں، لوگ میرے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ ایسے عالم کو سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور اس عالم کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ معتصم عالم بھی تھا، وہ بھی اسی عقیدے پر آ گیا۔ وہ کہنے لگا لوگوں کہو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق ہے۔
फिर इमाम अहमद बिन हम्बल आते हैं, मैदान के अंदर टिक जाते हैं। मुअतसिम ने हुक्म दे दिया कि इनको काल कोठड़ी के अंदर बंद कर दिया जाए। 3 दिन तक इमाम अहमद बिन हम्बल को काल कोठड़ी के अंदर बंद रखा गया, जंजीरों के साथ जकड़े हुए हैं। 3 दिन के बाद मुअतसिम के दरबार के अंदर इनको लाया जा रहा है, और इमाम अहमद बिन हम्बल सोच रहे थे कि आज मुअतसिम के दरबार के अंदर पहुंचूंगा तो कह दूंगा कि कुरान मजीद ये अल्लाह ताला का कलाम नहीं, ये मखलूक है, घर जाके तौबा कर लूंगा। आदमी की सोच आदमी के मकाम को नहीं गिराती। जिस तरह अल्लाह ताला कहते हैं ना, अगर एक बंदा नेकी का इरादा करता है तो नेकी का अजर उसे फौरन मिल जाता है, इरादे पर नेकी मिल जाती है। अगर एक बंदा गुनाह का इरादा करता है, जब तक गुनाह नहीं करता उस वक़्त तक उसका नामा अमाल के अंदर उसका गुनाह नहीं लिखा जाता। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, मैं सोच रहा था कि आज मुअतसिम के दरबार के अंदर ये कह दूंगा कि कुरान मजीद ये अल्लाह ताला का कलाम नहीं, ये मखलूक है। सामने से एक आवाज आई, अहमद बिन हम्बल, किसी ने आवाज दी। इमाम साहब ने सर उठा के देखा तो एक बड़े लंबे कद वाला आदमी था। वो कहने लगा, अहमद बिन हम्बल, मुझे जानते हो मैं कौन हूं? इमाम अहमद बिन हम्बल कहने लगे, मैं आपको नहीं जानता। वो कहने लगा, मैं बगदाद का सबसे डाकू और चोर हूं, 18,000 कोड़े खा चुका हूं, लेकिन चोरी नहीं छोड़ी। अहमद बिन हम्बल, कहीं कोड़ों के डर से हक न छोड़ देना। इमाम अहमद बिन हम्बल उस चोर को दुआएं दिया करते थे कि एक चोर डाकू हो के मुझे इतनी बड़ी वसीयत कर गया, नसीहत कर गया। इमाम अहमद बिन हम्बल फिर मैदान के अंदर टिक गए, मुअतसिम के दरबार के अंदर पहुंचे। उसने कहा, हाँ बाबा, तेरा दिमाग दुरुस्त हुआ कि नहीं हुआ? उसने कहा, मैं आज भी इसी अकीदे पर कायम हूं। इमाम साहब ने कहा, मैं कहता हूं कि कुरान मजीद ये अल्लाह ताला का कलाम है, ये मखलूक नहीं है। तो जो उसका खलीफा था ना, दाऊद उसका नाम था, उसने इमाम साहब के कान के अंदर आकर कहा, कहने लगा, तू कह दे कि कुरान मजीद ये अल्लाह ताला का कलाम नहीं, ये मखलूक है, मैं तुम्हें मुअतसिम खलीफा के अजाब से बचा लूंगा। इमाम अहमद बिन हम्बल ने जुमला इरशाद फरमाया, फरमाने लगे, तू कह दे कि कुरान मजीद ये अल्लाह ताला का कलाम है, ये मखलूक नहीं है, क़यामत के दिन मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचा लूंगा। इमाम अहमद बिन हम्बल, मुअतसिम ने हुक्म दे दिया कि कौन है जो बंदा मार सकता है? एक हबशी खड़ा हुआ, वो कहने लगा, जिसको मैं 10 कोड़े मारूं बंदा मार देता हूं। उसने कहा, आजा इसे मार कोड़े। उसने इमाम अहमद बिन हम्बल को 60 कोड़े मारे, 60। इमाम अहमद बिन हम्बल की बोटियां उड़ने लग गईं, तहबंद उन्होंने पहना हुआ था और वो खुलने लगा। इमाम साहब ने दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाना। एक हवा आती है, तहबंद इमाम साहब का वो ठीक हो जाता है, दुरुस्त हो जाता है। इमाम साहब का इंतकाल हो गया। ख्वाब के अंदर किसी को मिले तो उसने कहा, हजरत आपके साथ क्या बनी? फरमाने लगे, अल्लाह ने मुझसे पूछा, अहमद बिन हम्बल कोड़े किस लिए खाए थे? क़यामत के दिन हुजूर ने फरमाया, ऐसे लोगों को लाया जाएगा जो शहीद होंगे, ऐसे लोगों को लाया जाएगा जो आलिम होंगे, ऐसे लोगों को लाया जाएगा जो हाफिज होंगे। अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, हाँ भाई तुम मैदान के अंदर शहीद क्यों हुए? वो कहेंगे, या अल्लाह तेरे लिए हुए थे। अल्लाह कहेगा, तू झूठ बोल रहा है, तू तो इसलिए मैदान के अंदर पहुंचा था कि लोग मुझे गाजी कहें, लोग मुझे बहादुर कहें। हाफिज़ कुरान से पूछा जाएगा, तूने मेरा कुरान क्यों हिफ्ज किया था? वो कहेगा, या अल्लाह तेरे लिए किया था। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तू झूठ बोल रहा है, तूने तो इसलिए किया था कि लोग मुझे हाफिज साहब कहें, लोग मुझे हाफिज़ कुरान कहें कि इसके पास बड़ा इल्म है, लिहाजा दुनिया के अंदर तुझे इज्जत भी मिल गई, तुझे प्रोटोकॉल भी मिल गया, यहाँ पर अब तेरा कोई हिस्सा नहीं है। और इसी तरह आलिम को लाया जाएगा, अल्लाह ताला पूछेगा, तूने इल्म क्यों हासिल किया? वो कहेगा, ये अल्लाह तेरे लिए किया था। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तू झूठ बोल रहा है, तूने तो इल्म इसलिए हासिल किया था लोग मुझे आलिम कहें, लोग मुझे सलाम करें, लोग मेरे लिए उठ के खड़े हो जाएं, लिहाजा दुनिया के अंदर तेरी इज्जत हो गई, तुझे प्रोटोकॉल मिल गया, अब आखिरत के अंदर तेरा कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए इस सोच के साथ अगर दीन का काम भी कर रहे हो, अल्लाह ताला से इस्तकामत मांगा करो, अल्लाह ताला से आजिज़ी मांगा करो कि या अल्लाह मैं इस कदर नहीं था, मैं इस काबिल नहीं था, तूने मुझे कुरान जैसी नेमत अता की है। या अल्लाह मैं इस काबिल ही नहीं था, तूने मुझे आलिम बनाया है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहने लगे, मुझसे पूछा गया, अल्लाह ताला ने पूछा, अहमद बिन हम्बल कोड़े क्यों खाए थे? इमाम अहमद बिन हम्बल कहने लगे, या अल्लाह तेरे लिए कोड़े खाए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ मुझे पता है कि तूने कोड़े मेरे लिए खाए थे, आज मैं भी तुम्हें एक इनाम देने जा रहा हूँ।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ جنت کے اندر پہنچنے کے بعد میرا دیدار کریں گے، تو آج سے قبر سے میرا دیدار شروع کر اور قیامت تک میرا دیدار کرتا رہے۔ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یہ نہیں زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اگر قرآن اور دین کا کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت کریں۔ یہ قرآن آپ کو صرف دنیا کے اندر نہیں، قبر کے اندر اور اسی طرح حشر کے اندر کام آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، قبر کے اندر پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، ادھر سے سر کی طرف سے سورۃ ملک کھڑی ہو جاتی ہے، ادھر سے سورۃ حامیم سجدہ کھڑی ہو جاتی ہے، ادھر پاؤں کی طرف سے اسی طرح قرآن مجید سورۃ واقعہ کھڑی ہو جاتی ہے، ادھر سے قرآن مجید کا دوسرا حصہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور عذاب اسی طرح واپس چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن اس کی حفاظت کرتا ہے اور کہتا ہے تو نے دنیا کے اندر مجھے یاد رکھا، آج میں یہاں پر تمہیں یاد رکھوں گا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس طرح وہ بچ جاتا ہے۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس نیت سے پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں کہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے، کوشش کریں کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ مجید یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے، قیامت کے دن قرآن مجید کی جو شفاعت ہے وہ قبول کی جائے گی، قرآن مجید کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یا اللہ اس نے دنیا کے اندر مجھے پڑھا، میری تلاوت کی، یا اللہ آج تو بھی اسے جنت عطا کر دے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، اور ایک کم 90 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے، ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ ان آیات کو بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا خطاب کیا ہے۔ بعض جگہ پر یا ایھا الانسان ہے، وہ انسانوں سے خطاب ہے، اور ایک کم 90 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا والی آیت مبارکہ ہیں، ان کو بھی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کیا خطاب کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا